کراچی سے خیبر تک ملک کے طول و عرض میں عید الفطر کی خوشیاں، چہرے خوشی سے کھل اٹھے، بچے عیدی اڑانے میلوں میں پہنچ گئے، کسی نے جھولوں سے لطف اٹھایا تو کوئی آئس کریم کے مزے اڑاتا نظر آیا۔ کوئٹہ میں گھوڑے اور اونٹ کی سواری بچوں کو بھا گئی۔ عید منانے کے لیے تفریحی مقامات پر شہری امڈ آئے۔ کراچی میں سی پی یو اور مزار قائد سمیت مختلف مقامات پر شہریوں کا رش۔ لاہور کے پارکوں میں بھی بچوں اور بڑوں کے ڈیرے۔ شیر خورمے کے بعد مزیدار پکوانوں کی تیاری، خواتین نے کمر کس لی، بریانی، چکن کڑھائی، قورمے کی خوشبو سے کچن مہکنے لگے۔ چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے اجتماعات، ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں نماز ادا کی۔ صدر آصف علی زرداری نے نواب شاہ اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے لاڑکانہ میں عید کی نماز پڑھی۔ کراچی کے پولو گراؤنڈ میں نماز عید کا اجتماع، گورنر سندھ اور میئر کراچی سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔ فیصل مسجد اسلام آباد میں رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل شیخ ڈاکٹر محمد علی عیسیٰ نے نماز عید پڑھائی۔ پشاور اور کوئٹہ میں بھی نماز عید کے اجتماع۔ صدر اور وزیر اعظم کی قوم کو عید کی مبارکباد، مظلوم فلسطینیوں کو یاد رکھنے کی اپیل، محروم طبقے کو خوشیوں میں شریک کرنے پر زور۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹیلی فونک رابطہ، ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی، نیک تمناؤں کا اظہار، ملک کی سیاسی اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ لاہور اور قصور کے سرحدی علاقوں میں تعینات پاک فوج اور رینجرز کے جوان عید اپنوں سے دور سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے منا رہے ہیں۔ جوانوں نے عید کی نماز اگلے مورچوں پر ادا کی۔ پشاور میں پولیس اہلکار شہریوں کی عید کی حفاظت کرتے ہوئے منا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عید کا دن بے سہارا افراد کے ساتھ گزارا، کیک کاٹا اور تحائف تقسیم کیے، بچوں کو کھلونے اور مٹھائیاں بھی دیں، بزرگ خواتین کو حج پر بھجوانے کے لیے اقدامات کا حکم۔ حرم شریف اور مسجد نبوی میں عید کی نماز کے روح پرور مناظر، امت مسلمہ اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے خصوصی دعائیں۔ اسرائیلی بربریت کے باوجود فلسطینیوں کا جذبہ بلند، مسجد اقصی میں کڑے پہروں کے باوجود فلسطینیوں کی نماز کی ادائیگی۔ امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ میں بھی مسلمان عید کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی مسلمانوں کو عید کی مبارکباد۔ کراچی میں امریکی کونسل جنرل بھی عید کے رنگ میں نہا گئے۔ اہلیہ کے ہمراہ جامع کلات مارکیٹ میں شاپنگ کی، اپنے اور فیملی کے لیے جوتے اور کپڑے خریدے۔ امریکی کونسل جنرل نے اپنی اہلیہ کے لیے کنگن کا تحفہ خریدا۔ عید پر ٹرینوں کے کرایوں میں 25% کمی، ملک کے بڑے ریلوے اسٹیشنز پر مسافروں کا رش لگ گیا۔ ایڈوانس بکنگ نہ ملنے پر کئی مسافر کم کرایوں سے مستفید نہ ہو سکے۔ مظفر آباد میں کشمیری مہاجرین کا مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، نماز عید کے بعد ریلی نکالی، فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے نعرے بازی۔ عدالتی حکم پر بشرا بی بی کی بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات۔ بشرا بی بی کو سخت سیکیورٹی میں بنی گالہ سے اڈیالہ جیل لایا گیا۔ جیل کے سامنے والی سڑک ایک جانب سے بند۔ میڈیا پر بیانات جاری کرنے پر عدت میں نکاح کیس کے پروسیکیوٹر کا تبادلہ، نوٹیفیکیشن جاری، آپ کو عدالتوں میں پیش ہونے سے فوری طور پر روکا جاتا ہے، اپنے سوشل میڈیا سے تمام مواد حذف کریں۔ ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر کا رانا حسن عباس کو خط۔ صورتحال اچھی نہیں، 8 فروری کے انتخابات کے بعد بھی سیاسی استحکام نہیں مل سکا۔ کچھ سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ میں بھی ہیں اور مراعات بھی لے رہی ہیں، سیاسی استحکام بھی پیدا کر رہی ہیں۔ لیگ رہنما رانا ثناء اللہ کی گفتگو۔ گورنر سندھ کی خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل سے کراچی کا امن و امان اپنے کنٹرول میں لینے کی اپیل۔ ایس آئی ایف سی کو پاکستان کا مستقبل قرار دے دیا۔ پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کو امن کے لیے معاہدہ کرنے کی دعوت، سندھ کو مثالی صوبہ بنانے کے لیے مل کر کام کرنے پر زور۔ ایبٹ آباد کے صدر بازار میں جوتوں کی دکان میں شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی، شعلوں نے دیکھتے ہی دیکھتے بالائی منزلوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ ریسکیو ٹیموں کو آگ بجھانے میں 4 گھنٹے سے زائد وقت لگا۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کا مسئلہ موجود ہے، اسٹریٹ کرمنلز کا ٹارگٹ کراچی کا امن خراب کرنا ہے۔ پولیس اپنی نااہلی کا ملبہ کسی سیاستدان پر نہیں ڈال سکتی، پولیس کو اپنی پرفارمنس بہتر بنانا ہوگی، میئر کراچی مرتضی وہاب کی گفتگو۔ امریکہ نے پاکستان کو 2 طرفہ اعلیٰ سطح کے اقتصادی مذاکرات کی دعوت دے دی۔
مذاکرات 29 اپریل سے 3 مئی کے دوران واشنگٹن میں ہوں گے۔ امریکہ کی جانب سے بات چیت کے دوران پاک ایران گیس پائپ لائن کا معاملہ بھی اٹھائے جانے کا امکان۔ بشام حملہ کیس میں 2 DIG سمیت 4 اعلیٰ افسران 120 دن کے لیے معطل کر دیے گئے۔ اپر کوہستان اور لوئر کوہستان کے DPOs بھی شامل۔ اسرائیل نے عید کے روز بھی اہل غزہ پر قیامت ڈھا دی۔ نصیرت کیمپ پر بمباری سے 4 بچوں سمیت 14 فلسطینی شہید۔ 2 روز کے دوران 153 سے زائد شہادتیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے سے مزید 14 فلسطینی گرفتار کر لیے گئے۔ اسرائیلی بربریت کو حق دفاع قرار دینے والے امریکی صدر بھی چپ نہ رہ سکے۔ بائیڈن کا اسرائیل سے فوری سیز فائر کا مطالبہ۔ غزہ پر حملے غلطی قرار دے دی۔ خوراک اور ادویات کے غزہ میں فوری داخلے پر زور دے دیا۔ مزید ممالک فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے حق میں سامنے آنے لگے۔ آئرلینڈ نے بھی فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کا عندیہ دے دیا۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ کا بھی فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کا اشارہ۔ ہسپانوی وزیر اعظم کا معاملے پر مزید ممالک سے بات کرنے کا اعلان۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے جواب میں یمنی حوثیوں کے بحری جہازوں پر حملے جاری۔ امریکی بحریہ کا خلیج عدن میں ایک بیلسٹک میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ قومی کرکٹرز کا عید منانے کا انداز۔ کپتان بابر اعظم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں۔ سابق کپتان اظہر علی کا عید کے موقع پر فلسطین کے ساتھ اظہار ہمدردی۔ شاہین شاہ افریدی اور محمد حارث نے بھی تصاویر پوسٹ کی۔ اور خواتین قومی کرکٹرز کے عید الفطر پر قوم کے لیے خصوصی پیغامات۔ نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔